101 بار پڑھ کے دم کریں، پانی پہ پلائیں. میں نے یہ حدیث نہیں پڑھی ہے، اللہ عالم یہ حدیث کہاں ہے. میرے خیال میں یہ حدیث نہیں ہے، بلکہ بزرگوں کے اقوال ہوتے ہیں. لیکن اگر ہے تو آمنا باللہ، حضور کے فرمان پہ ہمارا ایمان ہے، لیکن کسی حدیث میں. میرے امتحانات ہیں، اللہ پاک کامیاب فرمائے. ہر بچے جو بھی امتحانوں میں ہیں اللہ کامیاب فرمائے. ہر انسان کو اللہ امتحانوں سے بچائے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے. شلوار کو اگر ٹخنوں سے نیچے رکھا جائے تو بالکل یہ بھی حضور نے حکم دیا کہ ایسی جگہ کو آگ میں ڈالا جائے گا. وہ شلوار ہو، پاجامہ ہو، چادر ہو، لنگی ہو، کوئی چیز ہو، ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے. افضل تو یہ ہے کہ پنڈلی پر ہے، اگر اس سے زیادہ تو پھر ٹخنے کے اوپر ہو. ٹخنے سے نیچے نہ ہو، ٹخنا چھپا ہوا نہ ہو. باقی عورتوں کے لیے تو یہ حکم ہے کہ ان کا کپڑا پاؤں سے بھی تھوڑا نیچے چلتا رہے تاکہ پاؤں بھی نظر نہ. ہم لوگ انڈیا سے 4 سال پہلے عمرے کے لیے آئے. سیر کے لیے طائف کو گئے. ہمیں پتہ نہیں تھا کہ احرام باندھ کے عمرہ کر رہے. طائف کا پتہ لگ گیا تمہیں کہ طائف جانا ہے، سیر کرنی ہے، وہاں زیارتیں کرنی. عمرے کا پتہ نہیں لگا کہ یہ میقات ہے. بہرحال اب تمہارے ذمہ دم بھی ہے اور عمرہ کرنا بھی ہے. طائف ڈھونڈ لیتے ہو، میقات کا پتہ نہیں لگتا. راستے میں بورڈ لگے ہوئے. آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس ہم اس امتحان کے قابل نہیں ہیں، عاجز لوگ ہیں. اللہ سے رحم کی اور سیئت اور عفو اور عافیہ کی درخواست ہے. ہم آپ کی تقریریں اور سیرت النبی تفاسیر سنتے ہیں. پتہ نہیں آپ نے کیا لکھا. بہرحال حضور پاک نے صحابہ سے مشورہ ہی نہیں کیا تھا. آپ کو خبر ملی تھی کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کے جا رہا ہے اور اس قافلے میں سارے مکے کے سرداروں کا دولت ہے، پیسہ ہے، مال ہے. تو اس لیے جیسے یہ ہے نا کہ اللہ ان کے مال تباہ کر، تو حضرت بھی چاہتے تھے کہ ان کے مال پہ ضرب لگائیں. جب آدمی اقتصادی طور پہ کمزور ہو تو پھر مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کا ارادہ یہ تھا حضور کا. ابو سفیان کو بھی پتہ لگ گیا، لیکن اللہ چاہتے تھے کہ چلو اب میرا بدری نکل آیا ہے تو فیصلہ ہی ہو جائے. تو اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، یوم بدر کو فیصلے کا دن بنا دیا. اسلام سرفراز ہوا اور کفار مٹ گئے. ہمارے انڈونیشیا کے بھائی غیر ضروری بال صاف نہیں کرتے ہیں، بغلیں وغیرہ. احرام میں چیک کیا ہے، 3-4 آدمیوں کو سمجھانے کی کوشش بھی. اللہ ہدایت دے میرا بھائی، تم پہلے اپنوں کو تو سمجھا لو، انڈونیشیا والوں کو بعد میں سمجھا. بہرحال یہ ہندو اور سکھ تہذیب کا اثر ہے. جیسے سکھ جو ہے نا وہ بال نہیں کٹواتے، داڑھی کے ہوں، سر کے ہوں، مونچھوں کے ہوں، نیچے ہوں، اوپر ہوں، آگے ہوں، پیچھے ہوں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد جو تھے نا اس نے بال نہیں کٹوائے، تو اس لیے وہ اپنے مرشد کی بات پہ اڑے ہوئے ہیں اور ہم حضور کی بات پہ نہیں عمل کرتے. کتنی بدقسمتی. یعنی آج مسلمان پگڑی باندھنا عیب سمجھتا ہے اور سکھ بغیر پگڑی کے سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. وہ لازماً سر پہ پگڑی رکھے. اچھا سکھ فوج میں بھی ہیں، بڑے بڑے جنرل ہیں، ان نے تو کبھی اپنہماری پگڑی نہیں اتاری. ہمارے لوگوں کی پتہ نہیں پگڑی باندھنے سے کیا توہین ہوتی ہے. بہرحال اللہ ہدایت دے، اور کیا کہہ سکتے. عمرہ کرنے سے میرا بھائی حج فرض نہیں ہوتا. اس کے بعد اگر اللہ تمہیں مال دولت دے پھر حج فرض ہوتا. مجھے دم دینا ہے
میں کسی کو نہیں جانتا، آپ میری مدد کریں، یا تو ان طالب علموں سے کسی کو دے دے وہ کر دیں گے، یا یہ سامنے جو ہے نا شرکہ مکہ بن داؤد، اس کے اوپر پہلی منزل پہ دفتر ہے باقاعدہ، وہاں جا کے جمع کرا دیں، وہ کر دیتے ہیں۔ اور یار یہ 20 دفعہ تم نے پوچھا ہے کہ ہماری بستی میں جمعہ ہو رہا ہے، پڑھنے دو ان کو، حنفی مسلک میں نہیں ہوتا جب تک کہ آبادی نہ ہو، شہر نہ ہو، دکانیں نہ ہوں، ضروریات زندگی کی چیزیں نہ ملتی، کیونکہ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا کہ جب تم اذان سنو، ندا سنو جمعہ کے لیے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، بیچنا خریدنا چھوڑ دو، تو وہاں دکانیں ہوں گی تو کوئی بیچے گا خریدے گا، ورنہ کیا خریدے گا، کیا چھوڑے گا۔ اور دیکھیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ خریدنا چھوڑ دو، فرمایا بیچنا چھوڑ دو، کیونکہ خریدنے والے زیادہ ہوتے ہیں، بیچنے والا دکاندار ایک ہوتا ہے، جب ایک بند کر دے گا 100 خود بخود رک جائے گا۔ حج کے دوران عرفات سے واپسی پر طبیعت خراب ہو گئی، نقاب چہرے کے ساتھ لگتا رہا، خاتون سو بھی گئی۔ عرفات سے مینا کا سفر 2.5-3 گھنٹے کا تھا، کبھی نقاب چہرے سے دور، کوئی آدمی معذور تھی، بیمار تھی، کبھی آ گیا اور ہٹا دیا، پھر کوئی بات نہیں۔ میں نے پہلا عمرہ کیا اور پہلی بار بال کٹوا لیا، گنج نہیں کیا۔ اگر سارے سر کے بال کٹوائے ہیں تو کوئی حرج نہیں، کٹوانا بھی جائز ہے، یہ ٹک لگانا ناجائز ہے، اس سے دم پڑ جاتی ہے۔ اس طرح پھروائیں یا سارے سر کے بال کٹوائیں، کم از کم چوتھا حصہ پورے سر کے بال کٹ جائیں۔ صرف طواف کے لیے احرام باندھ کے دھوکہ دینا ناجائز ہے۔ زمزم کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھ کے پینا چاہیے۔ ایسی کوئی حدیث ہے کہ انسان اگر دن میں 20 لوگوں کو سلام کرے؟ یہ تو نہیں ہے، لیکن حضور کا حکم یہی ہے کہ افش السلام، سلام زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو کیا کرو، وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، اور مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور جب رات کو لوگ سوتے ہیں تم تہجد پڑھا کرو، ادخلوا الجنۃ بسلام، اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلام پھیلانے کا حکم تھا، یہ 20 عدد والا پتہ نہیں ہے مجھے۔ میں بتا دیا نا، دھوکہ دینے کے لیے احرام نہ باندھو۔ ہمارے بعض دوستوں کے پاس ناجائز دولت ہے، ان کے پاس حرام کا مال ہے، وہ خود بھی ہمیں بولتے ہیں آپ کھائیں، ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ بہرحال اگر آپ کو یقین ہے کہ ان کا سارا مال حرام کا ہے تو پھر دعوت نہ کھائیں، لیکن حلال بھی ہے حرام بھی ہے تو پھر کھا سکتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہمارے لیے انہوں نے حرام والے رکھے ہوں۔ ایک فتویٰ تھا حضرت اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت جو بریلویوں کے امام تھے نا، احمد رضا خان، اللہ رحمت فرمائے، بہت بڑا عالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ دیکھو نا، کوئی مخالف ہوتا اس کا معنی یہ تو نہیں کہ وہ عالم نہیں تھا۔ کئی شیعہ میں علماء ہیں، بریلویوں میں علماء ہیں، بڑے بڑے علماء، چوٹی کے علماء۔ اب راستہ دکھانا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، کوئی علم سے ہوتا تو سب پڑھے لکھے لوگ ہدایت پہ نہ آ جاتے۔ کتنے لوگ ہیں PhD ہیں، MA ہیں، قادیانی بن گئے۔ تو اس لیے دعا یہ کیا کریں کہ اللہ ہم عاجز ہیں، ہماری طاقت ہی نہیں ہمیں ہدایت ہے، اسی لیے ہم ہر نماز میں پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم۔ بہرحال مولوی ٹھیک ٹھاک تھا، تو اس سے کسی نے سوال لکھ کے پوچھا، ان کا فتاویٰ ہے نا، فتاویٰ رضویہ چھپا، بہت بڑا فتاویٰ، کہ اگر طوائف کوئی خیرات کرے اور ہمیں دعوت دے بلائے تو کیا ہم اس دعوت میں جا کے کھانا کھا سکتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ طائف کی آمدنی تو زنا کی ہے نا، اس کا وہاں اور کوئی رقبہ تو نہیں ہوتا، نہ کوئی ملیں لگی ہوئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بھائی کھا سکتے ہو۔
فقیر کا بارہا کا تجربہ، یہ لفظ ہے، میں نہیں کہہ رہا، فقیر کا بارہا کا تجربہ ہے، ایسے موقع پر وہ اپنی رقم تبدیل کر لیتی ہے۔ کیا معنی؟ کسی سے قرضہ لے کے خیرات کر دیتی ہے، پھر اس کو قرضہ دے دیتی ہے، تو جو خیرات کی ہے وہ تو قرضے والے پیسے سے ہے نا، تو جب کرنسی تبدیل ہو گئی تو فتویٰ بھی تبدیل ہو گیا۔ اب یہ پتہ نہیں حضرت کو بارہا کا تجربہ کیسے تھا، اکثر جاتے تھے وہاں ہے کیا کرتے تھے، اللہ عالم، بارہ فوت ہو گئے، اللہ بخش۔ ہر آدمی گناہ گار ہے، ہر آدمی خطا کار ہے، بڑے بڑے علماء پھسل گئے، بڑے بڑے لوگ جنہوں نے پوری دنیا میں دین پھیلایا خود بھٹک گئے۔ علامہ مشرقی دیکھ لو، سر سید احمد خان دیکھ لو، یعنی اتنا بڑا آدمی تھا جس کی وجہ سے آج مسلمان پڑھے لکھے ہیں، ورنہ ان کو تو کوئی نوکری بھی نہ دیتا۔ یہ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اعتراف کیا تھا جب مالٹا سے واپس آئے نا، اور ان کو علی گڑھ میں دعوت دی گئی، تو اس دعوت میں جو علی گڑھ کے جوانوں کا جذبہ دیکھا تو آپ نے فرمایا جو فقیر دیوبند میں دیکھنا چاہتا تھا وہاں تو نہیں نظر آیا، علی گڑھ میں نظر آ گیا۔ اب یہی لوگ ہمارے حرامت کا دستہ بنیں گے اور دین کے لیے آگے بڑھو۔ اب یہی ہوا، وہاں سے ایسے ایسے نوجوان نکلے ہیں علی گڑھ سے کہ جنہوں نے پورے ہندوستان میں دین اسلام کی خدمت کی ہے، تو اس لیے اچھا وہ بھی کیا بھٹک گیا۔ علامہ مشرقی جیسا آدمی، اتنا قابل آدمی، وہ بھٹک گیا۔ اور جی نماز جو ہے تو ایکسرسائز ہے نا، اب ہم انڈور ایکسرسائز کر لیتے ہیں، نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نماز کا انکار کر کے تو کفر ہے۔ بہرحال دعا کریں، بڑے بڑے علماء سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور غلطیاں ہوتی ہی ان سے ہیں جو دریا میں تیرتے ہیں، جو کنارے پہ کھڑا رہے وہ کیسے ڈوبے گا؟ اللہ ان کو معاف کر۔ مونچھوں کے لیے یہ حکم ہے کہ اس طرح نہ پھروائیں، کٹوایا کریں۔ اگر مجبوری کی حالت میں اوپر طواف نہیں کر سکتے، جھوٹا احرام نہ باندھا کریں بھائی، چھوڑو۔ جائیداد زندگی میں اولاد میں تقسیم کر دو گے تو انشاءاللہ تم سڑک پہ بیٹھے ہو، وہ فوراً گھر سے نکال دیں گے۔ ابھی اسی لیے تو برداشت کیوں ہے کہ بڈھا پڑا ہوا ہے، اس کا محلے میں ملے گا۔ وصیت بنا کے، تصدیق کرا کے اس کو محفوظ رکھ لو کہ میری موت کے بعد یہ تقسیم کی جائے جو شریعت کے مطابق۔ بہرحال تقسیم کرنے کے تم پابند نہیں ہو، وصیت لکھنے کے پابند ہو۔ کہتے ہیں ہم زمزم میں وہاں پانی ملاتے ہیں، تم جانو اور تمہارے پینے والے جانے۔ میرا مشورہ تو یہی ہے کہ تھوڑا دو، ملاؤ نہیں۔ 8 سال سے میں شوگر کا مریض ہوں، اس لیے کوئی وظیفہ بتلا ہے، یعنی ہسپتالیں بند ہو جائیں، صرف ہم وظیفوں پہ گزارا کریں گے۔ بہرحال علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو سورت مبارک ہے نا، آیت یاسین، قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحییھا الذی انشأھا اول مرۃ وہو بکل خلق علیم، یہ اگر 3 دفعہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے دعا کریں تو انشاءاللہ شوگر ختم ہو سکتی۔ اور علاج یہ ہے کہ 2 بڑے چمچ کھانے والے جو ہیں، نہار منہ یعنی بالکل الریق، پانی بھی نہ پیا ہو، کلی بھی نہ کی ہو، 2 چمچ جو ہے زیتون کا تیل پئیں اور 2 چمچ رات کو سوتے ہوئے، تو انشاءاللہ سب دوائیں چھوٹ جائیں گی اور شوگر بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر مدینہ منورہ میں ہم دوست کہیں کہ سلام پڑھیں، اپنے بھی پڑھیں، ان کے بھی پڑھیں۔ اگر کوئی آدمی بخاری شریف کو صحیح کتاب مانتا ہو، باقی احادیث کی کتابوں کو نہ مانتا ہو، تو سب سے بڑا جاہل ہے۔ بخاری شریف آخر انہوں نے جو لکھی ہے، ان کے بھی کوئی استاد تھے کہ نہیں تھے؟ ان نے بھی وہ حدیثیں کسی کتاب سے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ صرف بخاری شریف حق ہے، مسلم شریف اور باقی سیاست سب نعوذ باللہ غلط ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اسی بات پہ پکے رہو، اگر تم صرف بخاری کو مانتے ہو تو ان کے نزدیک تو کھڑے ہو کہ پیشاب کرنا جائز ہے، تم کرو گے؟
نعوذ باللہ ان کے نزدیک تو بعد ایسے مسائل ہیں جو مجھے یہاں کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ امام حاکم نے ان پہ نقد کیا، بہت سارے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ 22 صدی سے اس میں موضوع ہے، انا للہ و انا الیہ، لیکن ہم اس کو امام بھی مانتے ہیں، مجتہد بھی مانتے ہیں، اور بخاری کو اللہ کے قرآن کے بعد صحیح کتاب مانتے ہیں۔ لیکن یہ غلط ہے کہ میں اس کو مانوں گا اس کو نہیں مانوں گا، قرآن کو تو مانوں گا، تورات کو نہیں مانوں گا۔ تورات کو مانیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیں، بہرحال چاروں اماموں کے نزدیک 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہے۔ بے اولاد ہوں، پہلے علاج کروائے، اس کے بعد سورۃ یوسف پڑھ کے دعا۔ میں جدہ میں مسجد میں امام ہوں، حنفی المسلک ہوں، رفع یدین نہ کرو تو کسی مشکل ہو رہی ہے تو کوئی کب لیا کرے، مستحب بھی ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، جو نہیں کرتے ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں تو کوئی کفر اسلام نہیں۔ تم اپنی نوکری بچاؤ بھائی، انشاءاللہ پیسوں کے لیے پتہ نہیں تم کیا کیا کرو گے۔ اگر تم اپنے مسلک میں پکے ہو، چھوڑ دو مسجد اور مسجد میں چلے جاؤ۔ میری والدہ بیمار، اللہ سب کو شفا دے، میری بہن کا رشتہ نہیں ہو رہا، ان سے کہیں کہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا کریں۔ ڈرائیور جو مدینے منورہ سے گاڑی، ان کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا، ہر دفعہ کیسے عمرہ کر سکتے ہیں؟ پریشان ہوں، اولاد نہیں ہے، اللہ سے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگیں۔ مکہ مکرمہ میں 10-15 دن کے لیے باہر سے آیا ہے، ان دنوں میں کتنے عمرے کر سکتا ہے؟ جتنا اللہ توفیق دے، چاہے 15 عمرے کر لے، 15 دن میں ہر دن میں 1 عمرہ، لیکن افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کرو۔ بریلویوں کے عقیدے میں شرک ہے، شرک ہے بالکل ہے، وہ تو یا غوث اعظم اور یا عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، اس سے بڑا کوئی شرک ہے؟ ایک خاتون نے احرام باندھا، نیت بھی کر لی، کچھ دیر کے بعد ایام حیض آ گئے، جب 3 دن ایام گزرے اس سے قبل لگا کے پتہ نہیں سوتے منہ پر بستر ڈال لیا تھا، کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب عمرے کا طواف کر رہا تھا، اس نے غلاف کعبہ کو پکڑ کے چوما، ناجائز ہے لیکن طواف ہو گیا۔ پاکستان کو میت میں کو دفن کرنے کے بعد تلقین کرتے، کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں دواؤں کی فیکٹری ہے، دوائی ڈاکٹر سے کروانے کے لیے ڈاکٹر کی ہر طرح کی ڈیمانڈ پوری کرنی پڑتی ہے، تو رشوت ہے نا، پھر وہ ناجائز ہے۔ یہی تو ڈاکٹروں کو تم نے عادی کر دیا حرام کھانے کا، تنخواہ ملتی ہے 40,000 اور کمیشن کماتے ہیں 80,000۔ تم دینا بند کر دو، کیا کرے گا؟ تم ہی نہ ڈرو کہ میرے لیے دوا میرے نہیں بکیں گے، اللہ اس کو زیادہ سے زیادہ رستے پیدا کر دیں گے۔ عید میلاد منانا جو ہے بدعت ہے، شرک نہیں، بدعت ہے۔ مجھے صفا مروہ میں 50 ریال کے قریب ملے ہیں، خیرات کر دو۔ یہ جو حرم میں خادم کام کر رہے ہیں یہ زیادہ مستحق ہے، ان کو دے دو۔ نئی موٹر سائیکل 65,000 کی ہے، سال کی ادار پہ اگر 95 کی بیچیں وہ بھی جائز ہے۔ بھائی جھوٹا احرام باندھ کے طواف نہ کرو۔ ایک عورت اپنے شوہر سے جھگڑا ہے، والدین کے گھر میں ہے، کیا وہ بغیر شوہر کی اجازت کے عمرے پہ آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی۔ پتہ نہیں کیا ہو، بہنوں کی شادی کرانے کی، بہرحال لڑکا ہو یا لڑکی، جس کی شادی میں رکاوٹ ہے وہ اگر
روزانہ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور دعا مانگیں تو انشاءاللہ جلد رشتہ بھی ہو جائے گا اور اچھا رشتہ بھی ملے گا انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی۔ اللہم فرج ہم المحرومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجانا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب کے بڑے بھائی فوت ہو گئے، دعا کریں اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے بھی ایک بہت بڑے مہربان ہیں میلسی میں میاں صاحب، ان کے بھائی میاں عبدالغفار فوت، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یا اللہ برما کے مسلمانوں پہ رحم فرما، روہنگیا کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ فلسطین میں، کشمیر میں، یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، عبادت خانے ہیں، دین کے مراکز ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کو بھی ہنود اور یہود کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ اس غریب ملک کو جو یہودی اور کافر اور ظالم تباہ کرنا چاہتے ہیں ان پہ اپنا قہر نازل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور آخر میں جن لوگوں نے میرے لیے دعا کی ہے، بعض لوگوں نے فون کیا، رابطہ کیا، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔